تو ہم پڑھ رہے تھے جوش ملیح آبادی کے بارے میں، جو کہ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے جوش ملیح آبادی کے بارے میں۔ اب انہی کا لکھا ہوا ہے ایک نظم ہے، دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا نظم شکست، نظم کا نام ہے شکست زندہ کا خواب۔ شکست زندہ کا خواب، کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں۔ کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے، گونج رہی ہیں تکبیریں۔ اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں۔ دیواروں کے نیچے آ کر یوں جمع ہوئے زندانی، سینوں میں تلاطم بجلی کا، سینوں میں تلاطم بجلی کا، آنکھوں میں جھلکتی شمشیریں۔ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں۔ تقدیر کے لب کو جنبش ہے، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے، بے نور ہے چہرہ سلطاں کا۔ تخریب نے پرچم کھولا ہے، تخریب نے پرچم کھولا ہے، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں، سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں۔ کیا ان کو خبر تھی، کیا ان کو خبر تھی، زیر و زبر رکھتے تھے، کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے، جو روح ملت کو ابلیں گی زمیں سے، ابلیں گے زمیں سے، مارسے برسیں گی فلک شمشیریں۔ کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے، ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں۔ کیا ان کو خبر تھی ہونٹوں پر جو قفل چڑھایا کرتے تھے، ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں۔ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جھپٹو کہ وہ قیدی چھوٹ گیا، اٹھو کہ وہ بیٹھیں دیواریں، دوڑو کہ وہ ٹوٹیں زنجیریں۔ یہ تھا آپ کا شکست زندہ کے خواب کے بارے میں، جس کو جوش ملیح آبادی نے لکھا ہے نظم کے نام سے۔ اب ہم اس کے بارے میں اور تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں نظم کے بارے میں کہ کس موقع سے انہوں نے اس نظم کو لکھا۔ کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک، ہندوستان کی آزادی کی تحریک جوش نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، آزادی کے متوالوں کو توپوں کے دہانوں کے آگے سینہ سپر دیکھا، اسیران زندہ کی آہ و بکا ان کی سماعت کے پردے سے گزری۔ آخر وہ دن بھی دیکھا جب زندہ کی دیواریں زمیں بوس ہو گئیں اور ظالم و جابر حکمرانوں کے چہرے تکبیروں کی گوج اور ولولہ انگیز دہکتی تقریروں کے آگے بے نور پڑ گئے۔ اس نظم میں جوش نے اپنی عینی مشاہدات کو مختلف تشبیہوں اور استعاروں کے ذریعے پیش کیا ہے۔ پوری کی پوری نظم بلند بام حوصلے، پرجوش انداز بیاں، رگوں کے خون میں تلاطم پیدا کرنے والی ولولہ انگیز تقریر سے لبریز ہے۔ پوچھے گا شکستہ زندہ خواب کس کی نظم ہے، تو جوش ملیح آبادی۔ جوش کا اصل نام کیا ہے؟ شبیر حسن خاں ہے۔ زندانی سے کیا مراد ہے، یہ سب ہم کل بتائیں گے اس کو لکھ کے۔ اب پڑھتے ہیں مجاز لکھنوی کے بارے میں۔ اسرار الحق مجاز، اسرار الحق مجاز 19 اکتوبر 1911 کو 11 میں رودولی جیسے مردم خیز قصبے، رودولی جیسے مردم خیز قصبے کے محلے خواجہ حال میں پیدا ہوئی۔ یہ متوسط درجے کا مڈل فیملی، یہ متوسط درجے کا زمیندار گھرانہ تھا جو معاشی فکر سے بے نیاز تھا۔ ان کے والد کا نام سراج الحق اور دادا کا چودھری احمد حسین تھا۔ مجاز کے والد اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکری حاصل کی۔ مجاز کا بچپن بڑے لاڈ پیار میں گزرا۔ وہ بچپن پوری رات جاگ کر گزار دیتے، اس بنا پر لوگ انہیں جگن کہنے لگے۔ ایام طفولیت سے ہی حسن کے شیدائی بے حد ذہین اور حساس تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم رودولی کے مکتب میں ہوئی، بعد میں اپنے والد کے ہمراہ لکھنؤ چلے گئے جہاں امین آباد ہائی اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اسی وقت ان کے والد اسسٹنٹ رجسٹرار ہو کر آگرہ چلے گئے۔ چنانچہ مجاز نے 1929 میں سینٹ جانسن کالج میں FSc میں داخلہ لیا۔ یہی ان کا رابطہ اعلیٰ مسرور، جذبی اور فانی بدعنوانی سے ہوا اور شعر و شاعری کی جانب ان کی طبیعت کا مائل ہونا شروع ہوا۔ انہوں نے کچھ غزلوں پر فانی سے اصلاح بھی لی۔ FSc کے امتحان میں ناکام ہونے پر علی گڑھ آئے اور آرٹس میں داخلہ لیا۔ 1935 میں انہوں نے BA پاس کیا۔ MA میں داخلہ تو ضرور لیا لیکن امتحان میں شریک نہیں ہو سکے۔
علی گڑھ یونیورسٹی کی فضا مجاز کو بہت راس آئی، یہاں انہوں نے اپنے بہترین نظمیں لکھی اور وہ ہر حلقے میں مقبول ہو گئے۔ ان کی رندانہ زندگی ابتدا بھی علی گڑھ سے ہوتی ہے۔ وہ 1935 میں آل انڈیا ریڈیو ملازم ہوئے 1935 میں آل انڈیا ریڈیو ملازم ہوئے اور دہلی چلے آئے۔ وہ ریڈیو کے ترجمان آواز کے سب ایڈیٹر بھی رہے۔ طبیعت کی بے اعتدالی اور کام کے تئیں بے اعتنائی کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی مدت میں انہوں نے ایک خاتون سے عشق کا روگ پال لیا، اس میں ان کی بدنامی ہوئی۔ کچھ دنوں بعد وہ لکھنؤ واپس گئے۔ لکھنؤ اس وقت ترقی پسندی کا مرکز بن چکا تھا جس نے مجاز کو ہتھیار لیا، لیکن مجاز کی شراب نوشی اور عشق میں مسلسل ناکامی نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔ 1940 میں ان پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلا حملہ ہوا۔ چند برسوں بعد اس طرح کا دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے سے سنبھلے تو ممبئی گئے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو ممبئی کی سڑکوں پر وہ ناچے گائے۔ 1951 میں انہوں نے پاکستان کا سفر کیا۔ وہاں سے واپسی کے بعد 1952 میں تیسری مرتبہ جنون کا دورہ پڑا۔ رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج ہوا جہاں وہ 10 مہینے رہے۔ 3 ستمبر 1955 کو ایک شراب خانے کی چھت پر انہیں ڈبل نمونیا ہو گیا اور دماغ کی نسیں پھٹ گئی۔ 5 دسمبر 1955 کو اسی مرض میں انتقال ہو گیا۔ 1938 میں مجاز کا مجموعہ کلام آہنگ طبع ہوا جو بے حد مقبول تھا۔ یہ تھا مجاز کے بارے میں جس کو آپ نے پڑھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔